دنیا میں مسلمانوں کا اور کفار کا تناسب کیا ہے؟ اہل جنت اور اہل جہنم کے تناسب سے فیصلہ فرما لیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 99 لوگ جہنم میں، ایک شخص جنت میں، یہ فرق ہے۔ اور دنیا میں مسلمانوں کی اور کفار کی تعداد، اسباب و وسائل کا تناسب اسی تناظر سے، اس سے کچھ کم و بیش اسی طرح دنیا میں رہتا ہے۔ یعنی مسلمانوں کا تناسب کفار کے ساتھ 1% ہے، تو اسباب، وسائل، تعداد، جہاد کرنے والے لوگوں کی تعداد ہمیشہ اسی اصول اور قاعدے کے مطابق ہی رہتی ہے، یاد رکھیں۔ اب اللہ نے حکم دے دیا کہ ثابت قدم ہو کر کھڑے ہو جاؤ اللہ سے مانگ کر، تو ثابت قدمی کی صورت میں جو زیادہ سے زیادہ نقصان ہو سکتا ہے وہ کیا ہے؟ کہ دشمن تمہیں مار دے گا۔ اللہ نے فرمایا جو اس ثابت قدمی میں مارا گیا بس وہی نہیں مرے گا، باقی دنیا کا ہر انسان مر جائے گا۔ انسان کو جہاد سے روکنے والی چیز، سب سے بڑی چیز موت کا خوف ہے۔ ایک آدمی جب جہاد کی نیت کرتا ہے، اس کے دل میں سب سے پہلا خیال، اس کی ماں کے دل میں سب سے پہلا خیال، اس کی بیوی کے دل میں سب سے پہلا خیال، اس کے والد کے دل میں سب سے پہلا خیال یہ آتا ہے کہ یہ مر جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہی بات کھرج کے اہل ایمان کے دل سے نکالی کہ جہاد کے ساتھ زندگی موت کا کوئی تعلق نہیں، کوئی بھی تعلق نہیں۔ اور اگر جہاد کے ساتھ زندگی موت کا تعلق ہو تو جہاد میں مرنے والے لوگوں کی تعداد عام مرنے والے لوگوں سے زیادہ ہونی چاہیے۔ حالانکہ دنیا کا ہر انسان اس حقیقت کا اپنے گھر میں بیٹھے کھلی آنکھوں سے مشاہدہ کر سکتا ہے کہ دنیا میں زیادہ لوگ میدان جہاد سے باہر مرتے روزانہ۔ آپ آج صرف کراچی کے اسپتالوں میں مرنے والے لوگ، کراچی کے حادثات میں مرنے والے لوگوں کی تعداد لے لیجئے شام کو، یہاں تو کمنٹری چلتی رہتی ہے نا سارا دن کہ اتنے لوگ جو ہے وہ حادثات میں مر گئے، اتنے لوگ ٹارگٹ کلنگ میں مر گئے، اتنے لوگ جو ہے وہ اسپتالوں میں مر گئے، سارا شام تک جو ہے وہ لے لیجئے۔ اور اس کے بعد دنیا بھر کے محاذوں پر شہید ہونے والے مجاہدین کی تعداد لے لیجئے۔ کراچی میں ایک دن میں مرنے والے لوگوں، روزانہ مرنے والے لوگوں کی تعداد دنیا بھر کے محاذوں پر شہید ہونے والے مجاہدین سے کم ہوتی ہے۔ یہ ایک شہر کا آپ کو بتا رہا ہوں، اور اگر آپ ایک ملک کا لے لیں تو پھر تو یہ تعداد کوئی بہت ہی زیادہ فرق جا پڑتا ہے۔ بلکہ پاکستان میں صرف آج کے دن جو لوگ مرے ہوں گے اور مریں گے شام تک، پوری دنیا کے محاذوں پر ایک مہینے میں شہید ہونے والے لوگوں سے بھی زیادہ تعداد ہوگی ان کی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ حقیقت مسلمان اور یہ دل سے خوف اس لیے نکالا کہ تم یہ کہتے ہو کہ جہاد میں جائیں گے تو مر جائیں گے، یا ہمارا بچہ جہاد میں گیا تو مر جائے گا، ہمارا شوہر جہاد میں گیا تو مر جائے گا، تو یہ بات ذہن میں رکھو، جہاد میں قتل ہونے والا ہی نہیں مرے گا، باقی دنیا کا ہر انسان مر جائے گا۔ ہر انسان کو موت آئے گی، ہر انسان کو حشر تک ایک طویل وقت جو ہے وہ انتظار میں گزارنا ہوگا۔ ان لوگوں پر ایک لمحے کے لیے بھی موت نہیں ہے، یہاں دنیا سے گئے اور دنیا سے بہتر عیش و آرام کے اندر، دنیا سے بہتر زندگی کے اندر، دنیا کی ہر لذت اور آسائش سے بہت زیادہ بڑھ کر لذت اور آسائشوں میں ان کی ایک نئی زندگی شروع ہو جائے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو خصوصیت عطا فرمائی۔ تو اس طریقے سے اس رکاوٹ کو بھی خود قرآن نے دور کر دیا۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل کر دیے جائیں انہیں مردہ مت کہو، بل احیاء، وہ زندہ ہیں، وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں۔ اور پھر انہی حضرات شہدائے کرام کی سفارش پر اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو اس زندگی کا شعور بھی نصیب فرما دیا۔ سورہ آل عمران کے اندر وہ آیات آ جائیں گی۔